سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری تشریف لائیں گے اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ شیخ محترم سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ محترم حضرات و خواتین، خاص کر ہمارے اس مدرسے کے پروگرام کے جو صدر ہیں استاد محترم شیخ محمد عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، سابق صوبہ امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، اسی طرح ہمارے ساتھ میرے استاد محترم پی ٹی سی کلیم اللہ صاحب بھی ہیں۔ تو دو استادوں کے درمیان مجھے بولنا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مدرسے کا جو اس مسجد حفیظیہ میں چلتا ہے، اس کا ہمارا یہ 15واں اجلاس ہے۔ 15واں اجلاس ہے اور کئی دن سے اس پر محنت ہو رہی کہ بچے تقریر کرنا سیکھیں، تلاوت سیکھیں، دعائیں سیکھیں۔ بہت محنت اساتذہ نے اور معلمات نے کی ہیں، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس 4 اساتذہ ہیں جو لڑکوں کے لیے مقرر ہیں، اور 5 اور 4 استانیہ ہیں جو طالبات کے لیے مقرر ہیں، اور کافی محنت ان پر لگتی ہے، اور جب جا کر یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جتنی مساجد ہیں سارے مسجدوں میں اس طرح کا اہتمام ہو، بچے پڑھیں اور ان کا علمی مظاہرہ ہو، اور سارے پیرنٹس والدین بھی اس پر توجہ دیں کہ بچے ہمارے عربی پڑھیں، ہمارا عقیدہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی اچھی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع کیا ہے۔ اور میں جب سے عصر کے بعد سے آیا ہوں، بہت ساری تقریریں، نظمیں بھی میں نے سنی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بہت ساری تقریریں بھی تھیں اور نظمیں بھی تھیں جو طلباء نے ہمارے سامنے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں برکت دے۔ اور آخر میں ایک بات میں سارے طلباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو دعائیں یاد کی ہیں، یہ جو صورتیں یاد کی ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں زندگی بھر پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے اسکولز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کانوینٹ جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا ہائی اسکول جاتے ہیں، تو جو سبجیکٹس وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی عربی اور اردو میں بھی ان کو ایک طرح کی قابلیت آنی چاہیے، جیسے حساب ہے، فزکس ہے، اور دوسرے بہت سارے سائنس اور میتھس جیسے سبجیکٹ میں ان کو قابلیت حاصل ہوتی ہے، ویسے عربی زبان میں یا اردو میں اور اسلامی عقیدے میں یہ پختہ ہو جائیں۔ یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے تھوڑا۔ اور میں سارے لوگوں سے بتا دوں کہ ہم لوگ اس پر اس لیے توجہ دیتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے، جیسے بہت سارے طالبات نے آپ کے سامنے نظم بھی سنایا کہ یہ فیشن کا زمانہ ہے، تو وہیں ہمارے بچوں کے لیے فتنوں کا زمانہ بھی ہے۔ طرح طرح کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، جس میں ہمارے بچے بھٹک جا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ان کو مکاتب میں بٹھانا، مدارس میں بٹھانا، اسلامی عقائد پڑھانا، صحابہ کی سیرت پڑھانا، صحابیات کی سیرت پڑھانا، یہ بہت ضروری چیز ہو جاتی ہے۔
تاکہ بچے محسوس کریں کہ میں ایک مسلمان بچہ ہوں، میرا عقیدہ الگ تھلگ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج دنیا میں ایک نئی تحریک چلی ہے۔ جیسے ہمارے پاس سائی بابا ایک ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بھگوان ہے۔ جو لوگ جاہل مسلمان ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا ہے۔ ویسے ہی عالمی پیمانے پر، ساری دنیا کے پیمانے پر، امارات اور دبئی میں ایسا ہوا کہ دین ابراہیمی کے نام سے ایک نیا خیال لوگوں کو دینا شروع کیا کہ ہم سب دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، یعنی جتنے کرسچن ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، سب ایک ہیں۔ اور وحدت الادیان کی ایک کھچڑی بنائی گئی۔ اس کے لیے زمانے قریب میں انہوں نے بڑے بڑے میٹنگیں کی، کہا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم سب دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح سے اسلام کے صحیح عقیدے پر ایک بھاری ضرب لگائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم سب دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، جسے وحدت الادیان کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم بچوں کو دین سکھائیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ بدر میں جو قیدی قید ہو کر آئے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ قید سے ان کو چھوڑا جائے، کمپنسیشن ادا کر کے اپنے آپ کو قید سے چھڑائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بچوں کو پڑھاؤ، اور صحابہ کے بچے جب پڑھ لیں گے تو تم کو قید سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتی ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں اس مسجد کے انتظامیہ، متولی صاحب اور جماعت کی جتنی کمیٹی ہے، سب کا میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اسباب وسائل آپ کو عطا فرمائیں اور بہتر انداز میں ہم یہ کام کر سکیں، اور جتنے مساجد ہمارے ہیں سب کے سب یہ کام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ساری ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے، ٹیچرز بھی ہیں جو میل اور فیمیل ٹیچرز ہیں، اور ساری کمیٹی کے حضرات ہیں، اور جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مالداروں کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کریں، اس لیے کہ مہینہ ایسے آتا ہے تو ساروں کی سیلری دینی ہوتی ہے، اور جب پیسہ رہے گا تو بچوں کو اچھے انعامات بھی دیں گے، ماہانہ ٹیسٹ ہوگا، اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 پارے بھی حفظ کرنے والے بچے ہیں۔ یہاں پڑھ کر انہوں نے 10 پارے بھی حفظ کر لیے جیسے رپورٹ میں ہیں۔ تو یہ مدرسوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے ہم سب لوگ کوشش کریں، پیرنٹس بھی، مینجمنٹ بھی، اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہ کوشش کریں۔ اور ایک بات میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ تعلیم سے بڑھ کر اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے۔ بچے جو حفیظیہ میں پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کو ہم تعلیم جیسے سکھاتے ہیں، اخلاق بھی ساتھ ساتھ سکھائیں۔ اس لیے کہ اگر بہت پڑھ لیں لیکن اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں، مسجد کے آداب نہیں آتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، تو پھر یہ تعلیم بیکار ہے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ آپ ایک اچھے کیریکٹر والے، اخلاق والے بنیں، لوگ فخر کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں کہ آپ حفیظیہ کے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس مسجد کے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اساتذہ کی جو محنت ہے وہ محنت رائگاں نہ جائے، بیکار نہ جائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم کی تقریر آپ کے ساتھ ہوگی، جس میں بہت ساری اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کی تعمیر، ترقی کے لیے آپ کوشش کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور میں ساتھ ساتھ جتنے ٹیچرز ہیں سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔